میری پیاری بہنوں، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات کی ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ٹھیک ایسا راز جسے جان کر تم حیرت میں ڈوب جاؤ گے۔ شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات تم سے پوشیدہ تھی۔ سوچو، اگر میں تم سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو تمہاری ازدواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف تم اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتی ہو بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتی ہو، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچیں بدل سکتی ہیں۔ تو کیا تم تیار ہو جاننے کے لیے کہ رمضان کے پہلے روزے کی پہلی رات میں ایسا خاص عمل جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کے پہلے روزے میں میاں بیوی کا ملنا کیوں ضروری ہے اور ملاپ کے دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں بیٹھ کر دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ آخر رمضان کے پہلے روزے میں تنہائی میں بیٹھ کر میاں بیوی کا ملاپ کیوں ضروری ہے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ ہے؟ بلکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اس دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو، وہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی، فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہو پائے، تب سے رمضان کا نور لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہو گیا تھا جب انسان کا وجود بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بھیجے جانے والے ہر امتی پر فرض کیا گیا۔ یہ وہ مقدس وقت ہے جس میں انبیاء کرام پر وحی نازل کی گئی، آسمانی کتابیں نازل کی گئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ صرف تاریخ کے سبب سے اہم اور حیرت انگیز واقعات کا گواہ نہیں رہا، یا کوئی عام مہینہ نہیں، بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیر بدل گئی، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں ہوئی، اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کی، حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومنوں کو بچا لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی اور اس مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی، وہ مصر کے بادشاہ بنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت کا اختیار دیا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی، حضرت یونس علیہ السلام رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رمضان میں قبول ہوئی اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا، کافروں کو اس مہینے میں شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اس مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم سبب ایک لیلۃ القدر پیش کی گئی جس میں فرشتے زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی گئی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدل جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدل دی جاتی ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو، اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اسے صرف کھانے پینے روکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے فرمان پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب سے فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑ گیا تھا، زمین بنجر ہو گئی تھی، کھیت سوکھ گئے تھے، لوگ
پانی کو ترس رہے تھے، معصوم بچے پانی اور بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، لیکن مدد کی کوئی صورت نظر آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ والے ملک میں بھی قحط پڑی تھی، مگر وہاں کا بادشاہ انتہائی نیک دل، رحم تھا اور انصاف پسند تھا۔ اس نے اپنے ہمسائے ملک کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا، رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں، جبکہ میرے ہمسائے ممالک کے لوگوں کو بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر ایک صبح اس بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور ایک ایسا حکم جاری کیا جس نے انسانی تاریخ میں مثال قائم کر دی۔ اس نے کہا کہ میری قوم، اگر آج ہم اپنے ہمسایوں کے بھوک کا احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ ہمیں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ آج سے ہم میں سے ہر شخص 2 وقت میں سے صرف 1 وقت کی روٹی کھائے گا اور دوسرے وقت کی روٹی اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی کچھ کھا کر جی سکیں۔ یہ سن کر پوری قوم خاموش ہو گئی، مگر بادشاہ کی بات یہ دل پر لگ چکی تھی۔ پھر کیا تھا کہ لوگوں نے اپنے 2 وقت کی روٹیوں میں سے 1 روٹی اپنے ہمسائے ملک لوگوں کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو 1 روٹی کھاتے اور دن کی روٹی اپنے ہمسائے ممالک کو بھیج دیتے۔ قربانی اور ہمدردی کو دیکھ کر اللہ کو ان کا یہ عمل اتنی پسند آیا کہ اس نے اس جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت اتاری گئی، جس میں برکت رکھی گئی اور اس میں ایسا نور رکھا گیا جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ صبر، شکر، اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، روزہ وہ دروازہ ہے جو جنت کی طرف کھلتا ہے، اور روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل کی عورتیں رمضان کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر خود کو نیک سمجھتی ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گن رہے ہوتے ہیں وہی ہاتھ رات کو ناپاک ہاتھوں میں تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے، وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں اور فحش الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کی طرف بڑھنے چاہیے تھے وہ ہوٹلوں اور ناپاک محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو دل میں تلاوت قرآن سے بھیگی ہونی چاہیے تھیں، وہی آنکھیں رات شیطانی نظاروں میں محو ہوتی ہیں۔ کیا یہی رمضان کی عظمت ہے؟ کیا یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزے فرض کیے تھے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی نظریں، زبان، ہاتھوں اور دل کو ہر برے کام سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں اور رات کو وہ سب کچھ کرتی ہیں جو شیطان کو بھی حیران کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ دن میں دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی اور کا ہاتھ پکڑ رہی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ عورت جو رمضان میں بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتی، وہ اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی مانند ہے جو صرف پانی اور کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر اپنے دل، زبان، ہاتھ، نیت کو پاک نہیں کرتا۔ میرے پیاری بہنوں، یہ مت سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بھوک پیاس کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہاری نیت یا تمہارے تقویٰ، سچائی اور تمہاری پاک دامنی چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہ میں ڈوبی ہو تو یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے سوائے رسوائی کے۔ رمضان کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے کہ تم واقعی اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوے کے روزے دار ہو۔ یہ فیصلہ تمہارے بارے میں ہے کہ تم بھی خود کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان جیسے بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں ایک خوبصورت لڑکی کا عبرت ناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں
کہ ایک خوبصورت لڑکی جس کا چہرہ چمکتا تھا، آنکھوں میں معصومیت، زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر تھا، لوگ اسے نیک، پاکیزہ اور عبادت گزار کہتے تھے کیونکہ وہ روزے رکھتی تھی، تلاوت کرتی تھی، دین کی باتیں کرتی تھی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی کہ وہ دن میں نیکی کا لباس اوڑھ لیتی تھی، مگر جیسے ہی رات ہوتی تو وہ گناہ کے راستے پر چل پڑتی، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی، ہوٹلوں میں جاتی، راتوں کو عیش و عشرت میں گزارتی۔ وہ سمجھتی تھی کہ دن کے روزے، نفلیں اور صدقہ اس کے تمام گناہوں کو چھپا دے گا، لیکن یہ بھول چکی تھی کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ، وہ دن میں سب کے سامنے نیک بنتی، لیکن رات کو نفس کی غلامی میں پڑ جاتی۔ اور پھر ایک رات جب وہ گناہ کی راہ پر چل رہی تھی، اچانک اس کی گاڑی بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی، سب کچھ پل میں ختم ہو گیا۔ وہ سڑک پر تڑپ رہی تھی مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ آخری لمحے میں اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آ رہی تھیں، جسے کوئی بھیانک منظر دیکھ چکی ہو۔ جیسے ہی اپنے انجام کا احساس ہوا، لوگوں نے لاش دیکھی تو حیران رہ گئے۔ اس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا، جیسے ہی کوئی عذاب میں گرفتار ہو چکی ہو، اور جب اسے دفنایا گیا تو قبر سے بدبو نکلنے لگی۔ لوگ قریب جانے سے بھی گھبرا رہے تھے۔ یہ انجام تھا اس لڑکی کا جو دن میں روزہ رکھ کر خود کو نیک ظاہر کرتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس اور نیت کو پاک کرنے کا نام ہے۔ جو رمضان میں بھی نیکی اور گناہ کو ساتھ لے کر چلتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ نہ تو اسے دنیا قبول کرتی ہے، نہ ہی رمضان کا مہینہ قبول کرتا ہے، نہ ہی اسے قبر قبول کرتی ہے، کہ صرف جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نہ تو اپنی دل کو پاک کرتے ہیں، نہ ہی اپنی نیتوں کو پاک کرتے ہیں، تو ان کا انجام ایسا بھیانک ہوتا ہے۔ تو اب یہ جان لیتے ہیں کہ رمضان کے پہلے روزے میں میاں بیوی کا ملاپ کیوں ضروری ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تحریر کا ذریعہ بھی ہے۔ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون، برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ تو عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا شیطان کی قید سے ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات پورے رمضان جاری رہتے ہیں۔ اچھے آغاز سے عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے۔ بس حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد افطاری کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی میاں بیوی کا تعلق شرم و حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ لوگ اپنی نالائقی اور کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے۔ اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے۔ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی وہ خوبصورتی ہے کہ جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ نمبر 1 پر فرشتے، نمبر 2 پر
इंसान, तीसरे नंबर पर जानवर। फरिश्ते में अल्लाह ताला ने अक्ल रखी है मगर शहवत नहीं रखी। वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, उनमें कोई नफसानी ख्वाहिशात नहीं होती, गुनाह करने का अख्तियार नहीं। दूसरी तरफ जानवरों में शहवत रखी है मगर अक्ल नहीं रखी। वो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जीते हैं और इन्हें कोई एहसास नहीं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, ना अपने अमाल का हिसाब देंगे। और फिर आता है कि इंसान, जिसमें फ़रिश्ते वाली भी एक चीज़ मौजूद है और जानवरों वाली ख्वाहिशात भी मौजूद है। इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है और साथ ही शहवत भी दी है ताकि वो आजमाया जा सके, ताकि देखे कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। अब ज़रा गौर करो कि अगर तुम्हें अक्ल दी है मगर फिर भी तुमने गुनाह किए, तुमने बदकारी की, तुमने झूठ बोला, बदफेली की, हराम काम किया, तो फिर तुम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन जानवरों के अंदर भी वही शहवत है जो तुम्हारे अंदर है, मगर उसके पास अक्ल नहीं, तुम्हारे पास अक्ल है। अगर तुमने उसे शहवत के बावजूद नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह का ज़िक्र किया, अपनी नफ्स को काबू में रखा, और फिर तुम वो हो जो हर मखलूक से अफजल हो, ताकि फरिश्तों से भी, क्योंकि फरिश्ते तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, उनमें गुनाह का इख्तियार ही नहीं है। मगर तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, तुम्हें गुनाह की राह भी दिखाई और नेकी का रास्ता भी दिखाया। तुमने गुनाह को छोड़कर नेकी को अपना लिया तो तुम अफजल मखलूक बन गए, कि फरिश्तों से भी आला बन गए। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है कि फ़रिश्तों से भी ये आला है कि जब वो गुनाह को छोड़कर इबादत में मसरूफ़ होता है तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को माह रमज़ान में ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और माह रमज़ान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना ये जायज़ है, कोई नाजायज़ अमल नहीं है।